1995 میں پہلی دفعہ ایکزو پلانٹ جو ہیں وہ دریافت ہونا شروع ہوئے تھے. آج 5000 سے بھی زیادہ ایکزو پلانٹس کا ہمیں پتہ ہے. یہ بے انتہا تیزی سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں 8 یا میرے حساب سے 9 سیارے موجود ہیں، لیکن اب ہمیں سیاروں کا پتہ ہے 5000 سے بھی زیادہ. لیکن ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے؟ تو ان 5000 میں سے ایک لحاظ سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ تقریباً 30% جو ہیں وہ گیس جائنٹس ہیں، جیسے جوپیٹر یا سیٹرن جیسے ہیں. اور اس میں سے کچھ جو ہیں، کچھ 100 جو ہیں وہ ہاٹ جوپیٹرز ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے سیارے ہیں جو اپنے سورج کے بہت قریب. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 35% یا 35% جو ہیں وہ نیپچون جیسے ہیں. مے بی وہ آئس جائنٹس ہوں جن کو ہم نیپچون اور یورینس اور نیپچون کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو کافی دور ہیں اور زیادہ تر اس میں جو ہے وہ آئس جیسی چیزیں موجود ہیں. 31% 31% جو ہیں وہ سپر ارتھس ہیں. اب سپر ارتھس کیا ہیں؟ سپر ارتھس جو ہیں وہ زمین سے 2 گنا زیادہ 2 سے 4 گنا زیادہ وہ ہو سکتی ہیں. ان کو منی نیپچون بھی کہتے ہیں یا سپر ارتھس. اب آپ کہیں گے کہ ایک منٹ، ہمارے اپنے نظام شمسی میں کتنی سپر ارتھ ہیں یا کون سا سیارہ جو ہے وہ سپر ارتھ ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ جو کلاس ہے سیاروں کی سپر ارتھس، وہ صرف ہمیں دوسرے پلانٹس کے دوسرے ستاروں کے گرد ملی ہے. ہمارے اپنے نظام شمسی میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ پتہ نہیں. اس کے بارے میں وہاں پر ایٹماسفیئر ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں. وہ زیادہ تر ٹیریسٹریل راکی جیسے ہے یا گیسز اس میں ہیں یا برف کے ہیں؟ پتہ نہیں. یہ جو سپر ارتھ ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن ان کے بارے میں ابھی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں. اور ابھی تک 4% جو سیارے ہیں وہ چھوٹے راکی یا ٹیریسٹریل ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کائنات میں اس قسم کے سیارے بہت کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ڈیٹیکشن ٹیکنیک ہے، یہ جو واپل میتھڈ یا ٹرانزٹ میتھڈ، وہ زیادہ سینسٹیو ہیں تھوڑے سے بڑے قسم کے سیاروں کی طرف، اور جن کے آربٹ جو ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں.